یہ فتنہ جب اپنے رنگ میں آتا ہے تو اس کی بربادی پورا سماج دیکھتا ہے۔ عورتیں جب مردوں کے لیے آزمائش بنتی ہے تو باپ کی عزت کو چوراہے پہ لا کے چھوڑتی ہے، بھائی کی عزت کے چتھڑے اڑا دیتی ہے، اور شوہر کو کہیں کا نہیں چھوڑتی جب عورت اپنے رنگ میں آتی ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے جس کی وجہ سے اکثر انسان جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس کی صحیح تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں اور کل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی خدمت اختصاص۔ حضرات، جس دور سے اور جس وقت سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، یہ دور اور یہ وقت فتنے کا دور اور فتنے کا وقت ہے، قرب قیامت کا دور ہے۔ اس دور میں ایمان اور اسلام پر قائم رہنا اور اللہ رسول کی وفاداری میں لگے رہنا ایک بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ جدھر ہم نظر دوڑائیں ہماری آنکھوں کے سامنے کئی طرح کے فتنے ہم موجود پاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس بات کی خبر بھی دے دی کہ وقت جیسے جیسے گزرے گا، دنیا اپنے خاتمے کی طرف جیسے جیسے جائے گی، ویسے ویسے دنیا میں کئی طرح کے فتنے رونما ہوں گے جو ایک انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے۔ ان فتنوں میں ایمان اور اسلام بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اپنی احادیث مبارکہ مطہرہ کے اندر اپنی پاکیزہ باتوں میں کئی طرح کے فتنوں اور آزمائش کی چیزوں کے بارے میں خبر دی کہ جن کے ذریعے ہمارا ایمان جانچا جائے گا، ہماری وفاداری جانچی جائے گی، ہمارا اسلام تولا جائے گا۔ جو فتنے ہمیں دین دنیا کے لحاظ سے جھنجھوڑ کر رکھ دیں گے، کئی چیزوں سے اللہ کے رسول نے ڈرایا بھی اپنے ماننے والوں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے فتنہ اور آزمائش تو قرار دیا ہی ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت اس فتنے سے بچ نہیں سکتی، یا بچنے کا سوچ بھی نہیں، جبکہ اس فتنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما ترکت بعد فتنہ، میرے بعد میں نے ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا اضر علی الرجال، جو آدمیوں کو بھاری نقصان پہنچائے گا، بہت بھاری نقصان پہنچائے گا، ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا میں نے۔
میرے بعد جو فتنے آئیں گے ان میں جو آدمیوں کو نقصان میں ڈالیں گے، من النساء، عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر، عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر دنیا میں ایسا کوئی فتنہ نہیں ہے جو آدمیوں کو بربادی کے دہانے پہ لے جا کے کھڑا کر سکتا ہے، اس کے دین اور دنیا دونوں برباد کر سکتا ہے، اس کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کے فتنے کو اضر علی الرجال کہا ہے، آدمیوں کو نقصان پہنچانے والا، میری امت کے مردوں کو تکلیف دینے والا فتنہ۔ اور یہ فتنہ بھی ایسا جس کو قرآن نے جب ذکر کیا تو اس انداز میں کیا، حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت مزین کر دی گئی اس مردوں کے دل میں۔ یہ رنگین فتنہ ہے جو نہ چھوڑتا ہے کسی بوڑھے کو، نہ جوان کو، نہ امام کو، نہ مقتدی کو، نہ پڑھے لکھے کو، نہ ان پڑھ کو، نہ دیندار کو، نہ بددین کو۔ یہ ایسا فتنہ ہے جس میں ملوث ہے باپ، بیٹا، بھائی، شوہر اور پورا سماج۔ یہ فتنہ جب اپنے رنگ میں آتا ہے تو اس کی بربادی پورا سماج دیکھتا ہے۔ عورتیں جب مردوں کے لیے آزمائش بنتی ہے تو باپ کی عزت کو چوراہے پہ لا کے چھوڑتی ہے، بھائی کی عزت کے چتھڑے اڑا دیتی ہے، اور شوہر کو کہیں کا نہیں چھوڑتی جب عورت اپنے رنگ میں آتی ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے جس کی وجہ سے اکثر انسان جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس کی صحیح تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے۔ لیکن آج اس رنگین فتنے میں، اس کے شر میں پڑھنے سے کون بچا ہوا بتائیے آپ؟ کون سا طبقہ گئے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ عورتوں کے تعلق سے ہم چوکنے ہیں، ہم بالکل خبردار ہیں، اس فتنے سے بچنے کی تدابیر ہمارے پاس موجود ہے، اس سے نپٹنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے ہم نے اپائے کر رکھے ہیں؟ کون ہے جو کہہ سکتا کھڑا ہو کے؟ مسلمانوں کی برادریوں میں سے کون سی برادری ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی ایک کیس علم نشرہ نہیں ہوا دنیا کے اندر؟ بتائیے آپ، کون سا طبقہ؟ اب تو مولوی طبقہ آپ اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ جس نے اسلام پر ایک بار بدنما داغ چھوڑا ہے، وہ طبقہ بچا ہوا تھا ابھی تک، کہ جو امت جس کو ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی، وہی طبقہ تھا مسلمانوں میں جس پر اعتماد اور یقین اور وشواس کیا جاتا تھا۔ کون بچا آج بتائیے آپ؟ جب وہ بچ گئے، وہ پڑ گئے اس فتنے کے اندر، تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ کے ڈر کا دعویٰ رکھنے والے، قرآن کو دلوں میں محفوظ کرنے والے، لوگوں کی امامت کروانے والے، لیکن ہے انسان پھنس گئے اس کے اندر۔ کون بچا بتائیے آپ؟ کوئی بھی مسلمان برادری کا آدمی کھڑا ہو کے بتائے جمعے میں اجازت ہے امام کا اور خطیب کی طرف سے، 36 قوم کے لوگ بیٹھے، کسی کو ایک قوم کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ کوئی کھڑا ہو کے بتائے ہمارے پاس 36 قوم کے کیس آتے ہیں کہ ان کی عورتیں آوارہ ہوتی جا رہی ہیں، ان کے مرد دیوس ہوتے جا رہے ہیں، بے شرم بے حیا ہوتے جا رہے ہیں، دیوس اور بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں۔ کون سی قوم ہے؟ سوشل میڈیا پر آئے دن خبریں ملتی ہے، مسلمان چھوڑیے، مسلمان بیٹیاں، مسلمان عورتیں غیر مسلموں سے منہ کالا کرتی ہیں۔ نہیں ایسی خبریں؟ کون اس پر بند باندھے گا؟ وہ جس کو خود کو بچانا ہے دنیا آخر میں فتنے سے، وہ بس وہ کھڑا ہوگا، ورنہ لگے رہا دندے میں، بزنس میں، اپنی سو کال دینداری میں لگے رہے آپ، اور پیچھے پارٹیاں صاف ہو رہے ہیں عورتوں پہ۔
روک کے رکھے ان کو مسجدوں سے، دین سے، تعلیم سے دور رکھے ان کو، بھیجے ان کو کالج اسکول، دیکھے کیا نیا نام کر کے آتی ہے وہ سوچتا ہے اس کے گھر میں ہوا، ہم کیا کریں، ہمارا گھر بچا ہوا ہے۔ تیرا گھر نہیں بچا ہوا، تیری آنکھ نہیں کھل رہی ہے، تیری آنکھ بند ہے، تجھے دکھ نہیں رہا ہے۔ دیکھنے والے تیرے گھر پہ بھی اتنے دیر رو کے دیکھتے ہیں، تم حاجی صاحب، نمازی صاحب، دیندار صاحب، مسجدوں کا ٹھیکیدار بن کے گھومے، دین کا داعی اور مبلغ بن کے گھومے، لیکن پیچھے کیا ہو رہا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ حالات خراب ہے، مردوں کو نقصان پہنچائے گا یہ فتنہ، مردوں میں سب آ جاتے ہیں اور نقصان ہو بھی رہا ہے، دنیا میں بھی ہو رہا ہے، آخرت میں بھی ہو رہا ہے۔ شوہر بچ نہیں پائے گا، باپ بچ نہیں پائے گا، بھائی اور بیٹا بچ نہیں پائے گا اس فتنے سے، سب مرد ہیں، سب جواب دے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب ذمہ دار ہیں اور سب سے اللہ پوچھے گا کیا کر رہے تھے، آزادی دی تھی تم نے، بے فکرے ہو کے گھومتے تھے تم، کیا کوششیں کی۔ اور برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں، ہم سوچتے ہیں بعض قومیں دیندار کہلاتی ہیں، بعض قومیں دین کی ٹھیکیدار کہلاتی ہیں، بعض قوموں کے شعار اور نشانی پردہ اور برقع بن چکا ہے، ان کی عورتیں بھی گل کھلانے میں پیچھے نہیں رہتی، برقعے کی آڑ میں جو برقعے کو ہتھیار بنا کر، پردہ جو زینت تھا، پردہ جو تحفظ تھا، پردہ جو غیروں سے بچانے کا ذریعہ تھا، آج عورتوں نے اس کو ہتھیار بنا دیا ہے، اپنے گناہ کو چھپانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس لیے اس غفلت میں نہ رہیں کہ ہماری عورتیں باپردہ ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کرے گا اور وہ کوئی کچھ کہیں نہیں جائے گی، اسلامی قوانین کی دھجے پہ اڑائی جائے گی، اللہ رسول کی تعلیمات کو بالائے طاق جب رکھا جائے گا، اللہ اس کے رسول کی بات کو گھر میں جب لاگو نہیں کیا جائے گا تو کتنے دیندار بن جائیے، آپ کی عورت محفوظ نہیں ہو سکتی۔ آپ لاگو کریں محمد مصطفیٰ کی شریعت کو، پھر دیکھیں کیسا پن لگتا ہے ان کے اوپر۔ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے گھر کے اندر، سماج کے اندر، صرف شریعت محمدی ہے، اللہ رسول کا دیا ہوا قانون ہے جو ان برائیوں کو روک سکتا ہے، آپ اور میں نہیں روک سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ چند ایک دیکھ لیں، آپ چند ایک باتوں کو دیکھ لیں کہ وہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، ان قانون پر ہم عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ مثلا خلوت، خلوت کسے کہتے ہیں؟ تنہائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یخلون رجال بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، تنہائی اختیار نہ کرے کسی کے ساتھ، الا معہم ذی محرم، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، اس کی موجودگی میں بیٹھ سکتا ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، یہ روکتا ہے۔ کیوں نہ کرے؟ ثالثہم الشیطان، تیسرا اس میں شیطان ہوگا، تیسرا شیطان ہوگا، تنہائی اختیار نہ کرے۔ اور ہم تو تنہائی کے موقع تلاش کرتے ہیں، اتنے گھٹیا اور اتنے بے حیا ہو چکے ہیں۔ موقع ملنا چاہیے مسلمانوں کو عورت کی تنہائی کا، اور محرم شرم نہیں آتی اس کو، کسی بھی نام پر ہو، کالج بھیجنے کے نام پر ہو، تعلیم کے نام پر ہو، مدرسے کے نام پر ہو، دینی تعلیم کے نام، کسی بھی نام پر برداشت مت کرو کہ ایک غیر محرم آپ کی بہن، بیٹی اور بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے۔ تیسرا شیطان ہوگا اس کے ساتھ، پڑھا رہے صاحب، ماسٹر جی ہیں، مولوی صاحب ہیں، مرد عورت کا اختلاط اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ تنہائی اختیار نہیں کر سکتے وہ، اور ہم ایک ایک گھنٹے، دو دو گھنٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں
تعلیم اور پڑھائی لکھائی کے نام پر غیر میرے مردوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتی ہے. یہ تعلیم حاصل کی دیکھیں آپ, یہ اسلامی قانون ہے. یہ عام نوجوانوں کو بھی لاگو ہوتا ہے اور عورتوں کے ذمہ داروں کو بھی لاگو ہوتا ہے. عام نوجوان ہمیشہ اگر اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے کسی بھی غیر عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. تو کتنا ہی پاک پاک ہوگا, تیسرا شیطان ہے, تجھے غلط کام کروائے گا. بچو اس سے. واتقوا فتنۃ النساء, بچو فتنوں کے عورت کے فتنے سے. تنہائی اختیار مت کرو, خلوت اختیار مت کرو. عام چیزوں میں, اللہ کے گھروں میں, مسجدوں پہ عورتیں نماز پڑھ کے نکل رہی ہے مسجد نبوی سے, اللہ کے رسول باہر کھڑے. آپ نے دیکھا عورتیں اور مرد ساتھ نکل رہے ہیں, اس مجمع میں عورت اور مرد اس طرح ہو گئے. آپ علیہ السلام نے فوراً چیخ کے کہا پیچھے ہٹا عورتوں, تمہارے لیے راستے کا بیچ نہیں ہے. اگر نکلنا پڑے راستے میں تو دیوار سے سٹ کے نکلو, راستے کے کنارے سے نکلو, بیچ میں مت نکلو, بیچ تمہارا نہیں. قربان جائیے انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو کہتی ہے اللہ کے رسول کے الفاظ سننے تھے کہ ہمارا معاملہ, ہم میں سے ہر عورت کا معاملہ یہ تھا کہ جب مسجد سے نکلتی تھی تو راستے میں دیوار سے اتنا چپک کے نکلتی تھی کہ ہمارے کپڑے اٹک جایا کرتے تھے دیوار میں. ہماری عورتیں آوارہ سانڈ کی طرح بازاروں میں گھومتی ہے اور ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. پوری اور بے حیا بن کر ہماری امہات المومنین کا اس کو ان کے سامنے رکھو اور پیغمبر اسلام کا فرمان رکھو. خلوت مسجد میں برداشت نہیں کی. میل جول اور عورتوں اور مردوں کا گٹجوڑ اور اجتماع ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں اسلام نے مسجد میں برداشت نہیں کیا. اب الگ ان کا ڈپارٹمنٹ رہے گا اور ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ الگ ہے. شادی بیاہوں کے موقع پہ دیکھو کتنی دھجیاں اڑتی ہے اسلام کی. بات ہمارے برادریوں میں تیوس اور گٹھیا اور روسیا قسم کے نوجوان ایسے ہیں, ایسا لگتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ کھانوں اور دعوتوں میں وہ عورتوں کے اندر جا کے ان کو کھانا کھلائیں گے. بے حیا اور بے غیرت قسم کے نوجوان. شادی اور بیاہوں کے موقع پر دیکھیں آپ کس طریقے سے مرد اور عورتوں میں مردوں کی آواز آئی ہوتی ہے. کیا ایسا کھانا کھلا رہے ہیں, وہ کھانا بھی کھلا, وہ دل کھلا رہا ہوتا اس وقت. عام مجلسوں میں اختلاط مرد اور عورت کا مخلوط اجتماع منع ہے, مسجدوں میں منع ہے. عام جگہوں پر مرد اور کو ایجوکیشن ہے. ہماری بچی کالج پڑھتی ہے ایسے کالج میں کہ جہاں پر مرد اور عورت ساتھ بیٹھتے ہیں کلاس میں, اور ہمارے مسلم لیڈران اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو کیا نشہ چڑھا ہے عمارتیں بنانے کا. ان کو مسلمانوں کی کامیابی عمارتوں میں نظر آ رہی ہے. یہ عمارت بنا دو, یہ بلڈنگ بنا دو, یہ بلڈنگ بنا دو, یہ ہاسٹل بنا دو, یہ یونیورسٹی بنا دو. یہ مت دیکھو کہ ان عمارتوں کی نیویں کھوکھلی ہے. دور گاؤں کے اندر تم نے یونیورسٹی قائم کی, وہاں مسلمان بچے کیا گل کھلا رہی ہے سب مسلمانوں کو پتا ہے. کس کے ساتھ لفٹ مان کے دستی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہی ہے, اتنا دور وہ جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے سب کو پتا ہے. لیڈروں کو دھن ہے مسلمانوں کو پڑھا لکھا کے کامیاب کریں گے, برباد کر رہے ہیں. کو ایجوکیشن, مرد اور عورت, لڑکے اور لڑکی ساتھ میں پڑھائی کرے ایک ہی کلاس میں, حرام ہے. خلوت اختیار نہ کریں, پہلی چیز کا خیال رکھیں. تنہائی اختیار نہ کریں, نہ خود تنہائی اختیار کریں, نہ اپنے گھر کی بہن بیٹی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ اکیلے کہیں چھوڑے. پہلا کام کرنے کا یہ. دوسرا, عورت کا جو گھر ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب عورت کب رہتی ہے؟ جب گھر میں ہوتی ہے. جب گھر میں ہوتی ہے بے حد ضروری کام پر اس کو اجازت ہے. حضرت سودا پردے کے اندر امہات المومنین میں سے حضور کی بیوی ہے, اپنے ضروری کام جب گھر سے نکلی, عمر بن خطاب کو یہ بھی پسند نہیں آیا. ان کی تو رائے یہ تھی کہ عورت گھر سے نکلے ہی نہیں,
بالکل رکی رہ کر نکلے ہی نہیں پا. اپنی ماں کو دیکھے گا میری ماں باہر مت نکلا کر, مجھے عزت پسند نہیں. لوگ تجھے تاڑتے ہیں, شیطان تجھے دیکھتا ہے, تو گھر میں رہا. بھاگی بھاگی حضور کے دربار میں آئی اور کہا اللہ کے رسول سرکار عمر ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. قرآن کی آیت اتری اور یہ ملی کہ ضروری کام, بے حد ضروری کام تم جا سکتی ہو, لیکن تم اللہ کے قریب, اللہ کی رحمت میں اور سب سے زیادہ محفوظ کب رہو گی؟ جب گھر میں رہو گی. رہتی عورتیں گھر میں, اٹھایا بستہ یہ نکلی, اٹھایا بستہ یہ نکلی. اور چھوٹے چھوٹے کام, جو کام وہ اپنے بیٹے سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے, اپنے شوہر سے کروا سکتی ہے, وہ کام چھوٹے چھوٹے کاموں کا بہانہ لے کے نکلتی ہے. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ شیطان تاڑتا اس کو. قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں قرار پکڑ, اس میں بیٹھی رہے. وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, خیر اسلام طریقے کے مطابق, جاہلیت کے طریقے کے مطابق گھر سے باہر مت نکل, بند سور کر. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا خَرَجْتَ اسْتَشْرَفَ الشَّيْطَانُ, جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس طریقے سے تاڑتا ہے اس کو, اس کی نگرانی کرتا ہے, اس کو دیکھتا ہے. شیطان اس کو دیکھتا ہے. شیطان جب پیچھے لگ جائے کیا کروائے گا؟ وہ حافظ, قاری, عالم, دیندار, اللہ سے ڈرنے والا, 5 وقت نمازی, گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہے. عورتیں جو دین میں آدھی, عقل میں آدھی ہوتی ہے, شیطان کا وار آپ پر مجھ پہ چل جاتا ہے, اور تو آسان چارہ اس کے لیے کہ اس کو باہر نکال کے کچھ بھی کروا دے. کیسے آپ اجازت دیتے ہیں بغیر اجازت کیسے نکل جاتی ہے وہ گھر سے باہر؟ نہ نکلے, روک لگایا جائے اس کو. اور ہماری عورت اکیلے نکل جاتی ہے, اکیلے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسافر المرأة, کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سفر کرے اکیلی, الا مع ذی محرم, سوائے اس کے اس کے ساتھ باپ, بیٹا, بھائی, شوہر ہو, محرم ہو اس کے ساتھ. اکیلی سفر نہیں کر سکتی. اور ہمارا حال بڑا عجیب ہے. ہم کیوں رہے؟ ہم نے اسلامی قانون نافذ کب کیے؟ چھوٹے چھوٹے بہانے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے دے کر ہم ساتھ کہیں گھوم رہے, ہماری عورتیں کہیں گھوم رہی. ہم نے رمضان میں افطار کے وقت میں عورتوں کو بازاروں میں دیکھا ہے. یہ مسلمانوں کی عورتیں یا غیروں کی عورتیں, ان کے شوہر, ان کے خاوند کو افطار کون کراتا ہوگا گھروں کے اندر؟ برقع اوڑھ لیا, پرس ڈال لیا, یہ نکلی, کون روکے گا؟ ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں سر پیٹنے کی اجازت نہیں ہے, ہم نے چھوٹے دی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھروں میں قرار پکڑو, یہ اللہ علیہ السلام کا قانون. پھر دیکھو کیسے تیزی کا. تیسری چیز, نکلے تو کیسے نکلے, کیسے نکلے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی, اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو. کس سے کہہ دو؟ پہلے ان پاکیزہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا جن کی پاکی قرآن نے بیان کی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہہ کے ان عورتوں کو, اے نبی کی بیویوں, مسلمانوں کی ماں, اے نبی کی بیٹیوں, اور پھر کہا ہے مسلمانوں کی عورتوں, جب نکلو تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال لیا کرو تاکہ پہچانی جاؤ اور تکلیف نہ پہنچائی جائے, تمہیں کوئی ایذا نہ پہنچا سکے. پہچانی جاؤ تو کیا مطلب؟ شکل دے کے فلاں کی عورت ہے, فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی بہو ہے, نہیں. پہچانی جاؤ یعنی خاندانی عورت ہو, شریف عورت ہو, ایمان والی عورت ہو, اللہ سے ڈرنے والی ہو, چادر اوڑی ہوئی ہے, پہچانی جاؤ گی کہ خاندانی عورت ہے, ایماندار اور پاکیزہ عورت ہے. ایذا نہیں پہنچائی جائے گی تو چھیڑے گا نہیں.
بے پردہ نکلی تو کیا پہچان ہوگی؟ آوارہ عورت۔ شیطان بھی پیچھے ہے اور شیطان نما انسان بھی پیچھے پڑیں گے، اور طرح طرح کی ایزا ہے، خود کو بھی ایزا پہنچے گی، گھر والوں کو بھی ایزا پہنچے گی۔ نکلنا ہو تو اس انداز میں۔ جلباب کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ جلباب کسے کہتے ہیں؟ جلباب اوڑھ لے۔ کیا اوڑھ لے؟ جلباب۔ جلباب کہتے ہیں موٹی چادر۔ حدیث میں آتا ہے امہات المومنین میں تو سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری انہوں نے یہ بڑی بڑی موٹی موٹی چادریں اوڑھ لی اپنے اوپر، ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ کوے بیٹھے، بڑی بڑی کالی چادریں اوڑھ کر سر پہ اوڑھتی تھی، پورا جسم ان کا اس پہ ڈھانپ جاتا۔ یہ جلباب کہاں یہ اور کہاں ہمارا برقع؟ یہ جو برقع قوموں کی جو نشانیاں بنا ہوا ہے، اللہ کے رسول میں یہ برقعے کا رواج نہیں تھا۔ حجاب تھا، جلباب تھا، اور اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں حدیث کے اندر۔ یہ برقع جو آج رواج میں ہے، یہ پردہ کم اور عریاں زیادہ ہے۔ یہ پردہ نہیں ہے، یہ ہتھیار ہے عورتوں کی گناہوں کو چھپانے کا، کہ اس کی آڑ میں عورت کہیں جائے پہچان نہیں سکے کوئی۔ منہ ڈھک لیا کس کی عورت ہے، کالے برقعے میں کون دیکھے، کون سے اویو میں گئی، کون سے ادھر میں گئی، کہاں سے نکلی، کوئی بتا نہ سکے۔ اس کو ہتھیار بنایا ہوا ہے بعض عورتوں نے۔ یہ چند اور چست برقعے، ظاہری بناوٹ جو تھی، جو سنگار تھا، جو اچھے کپڑے تھے، اچھے گہنے تھے، ان کو چھپانے کے لیے جلباب تھا۔ کپڑے کی اچھی بناوٹ کو چھپانے کے لیے جلباب تھا، پردہ تھا۔ یہ برقع چھپاتا کم ہے، دکھاتا زیادہ۔ پوری بناوٹ انسان تار لیتا ہے نظروں سے کہ کیسی اور کہاں کی عورت۔ پردے کا اہتمام پھاڑ کے پھینکی یہ برقعے گھر جاتا کہ جو ہتھیار بن چکے ہیں۔ پہلے تو وہ کرنا پھر بیوت کنہ پہ عمل کیجئے، اس پہ عمل نہیں ہوتا، واقعی کہنا ضروری ہے تو پردہ، ایسا پردہ کہ جو کچھ بھی ظاہر نہ کر سکے، اس کے ڈیل ڈول یہ قانون لاگو کر دیں گے۔ آپ دیکھیں آخری چیز، آزادی۔ آزادی چھینے آپ عورتوں کو۔ آزاد عورتیں سماج کو برباد کرتی ہیں، اور آزادی دینے والے ہم ہیں۔ اسلام نے مردوں کو عورتوں سے بچایا، عورتوں کو مردوں سے بچایا، اور کیا کہا؟ مثال کیسی دی؟ ایاکم والدخول فی النساء علی النساء، ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں میں جانے سے، بیٹھنے سے، ان میں داخل ہونے سے پرہیز کرو، بچے رہو، عورتوں مت جاؤ۔ عورتوں کا مجمع ہے، تنہائی میں عورت ہے، عورتوں کی جہاں انٹری ہے، عورتوں کو جہاں مجلس ہے، مت جاؤ، بچے رہو، رکے رہو۔ ایک انصاری صاحب یہ آ کے پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، افرائیت الحم، یہ جو شوہر کا بھائی ہے، دیور یا جیٹ، ہم لوگ کے اندر ہم سب رشتے دار ہیں، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، یہ جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جا سکتا ہے؟ عورت اس سے بات چیت کر سکتی ہے؟ فرمایا الحم و موت، یہ جو دیور ہے، یہ جیٹ ہے، جو شوہر کا بھائی بھتیجا ہے، یہ تو مرنے کے برابر ہے، عورت کے لیے موت ہے۔ یہ تو اس کو تو زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، عورت کو اس سے زیادہ بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ بھی خلوت نہیں۔ کیا ہے صاحب؟ ماموں کا لڑکا اس کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی، چچا کا لڑکا، معلوم ہے آپ کو چچا کے لڑکے سے نکاح کی جا سکتی ہے، ماموں کے لڑکے سے عورت کی نکاح ہو سکتی ہے، بوا کے لڑکے سے نکاح ہو سکتی ہے۔ جن سے نکاح ہو سکتی ہے وہ موت ہے، اس سے بچنا ہے، اس کے ساتھ اکیلے نہیں بھیجنا ہے۔ اسلام نے آپ کو ان رشتے داروں سے روک دیا، کیا جائے گا کہ آپ ان
کے ساتھ اپنی عورتوں کو جانے کی اجازت دیں جو رشتے دار کے نہیں ہے. رشتے دار کا دروازہ بند کر دیا عورت پر, دوسروں کے ساتھ سفر کرے اور نکلے, یہ کہاں تک نہیں جائے گی. پردے کی بات آئی تو ساتھ یہ فرما دیا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, جب بات کی نوبت آئے تو نرم بات مت کر. فَأَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ, جس کے دل میں مرض ہوگا, جو بیمار ہوگا, جو گٹھیا ہوگا, وہ امیدیں پال لے گا تیری بولی سے. ہم اجازت دیتے ہیں, یہ آزادی کے اندر بات آئے گی. آرام سے دودھ والے سے عورت سامنا کر رہی ہے, اس سے بات چیت کر رہی ہے, کپڑے والے سے اچھی بات چیت ہو رہی ہے, سنار سے گفتگو ہو رہی ہے, وہ خریدنے گئی وہاں دکاندار سے گفتگو ہو رہی ہے, بھیا انکل چچا ماموں کر بڑی رسیلی باتیں ہو رہی ہے. حرام ہے یہ ایک عورت کے لیے کہ اس انداز میں نرم گفتگو کرے کسی غیر محرم سے. بند باندھا جائے اس پر, روک لگائی جائے اس پر, یا رونا بند کیا جائے, آزادی پر پابندی لگا جائے. عورت کو بتایا جائے یہ آزادی تیرے لیے بھی خطرناک ہے اور ہمارے لیے بھی خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا ہے, سختی کے ساتھ, کہ عورت کو جتنا ہو سکے پابند بنایا جائے. اور ہم لوگوں نے, میں ہمیشہ اس بات پہ توجہ دلاتا ہوں, یہ جو سوشل میڈیا پر مشتمل یہ جو موبائل عورتوں کو دیا ہے, اللہ کی قسم ہے سب سے زیادہ اس نے نقصان پہنچایا ہے. اگر ممکن ہو سکے جن کی بیویاں سوشل نیٹورکنگ سے جڑی ہوئی ہے, واٹس ایپ فیس بک انسٹا سے جڑی ہوئی ہے, اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جا کے آج روکے ان کو, ورنہ اس بات کا انتظار کرے کہ کل اس کے گھر میں خبر آئے گی کسی بری چیز کی, کل خبر آئے گی. یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, نہیں بچ سکتا آدمی, فیس بک پر مرد نہیں بچ سکتا غیر عورت سے جڑنے میں, انسٹا پر گھٹیا عورتوں کو لائک کرنے سے آدمی نہیں رک سکتا. عورتیں کب رکے گی؟ کتنے تیوس ہو گئے ہم لوگ, ہم اپنی عورتوں کو سوشل میڈیا پر مشتمل اسمارٹ فون چلانے کی اجازت دیتے ہیں. کتنے گھٹیا ہو چکے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں, پردے کا اہتمام کیجیے. یہ جو ملا میتوں پر پردے کرواتا ہے, اس کو کہو کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ کوئی غیر محرم چہرہ نہ دیکھے, ابے بے غیرت, اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ حکم اس کی زندگی میں بھی تھا. ممبر و محراب سے تو گھر گھر جا کے کہتا تیری بیوی کا غیر محرم چہرہ نہ دیکھے, یہ حکم تھی اس کی زندگی میں. تو مرنے کے بعد لوگوں کو روک رہا ہے. تو زندگی میں کہتا غیر محرم سے بات چیت سے روک اپنی بیوی کو. دنیا میں جیتے جی پردہ کرائیے, مرنے کے بعد تو اللہ پردہ کرائے گا وائٹ کلر کا کفن کا. فاحشہ عورتیں بھی پردہ کرے گی اس وقت مرنے کے بعد. جو دنیا میں رہتے ہوئے پردہ کروا دے وہ بچ سکتا ہے بے عزتی سے, ورنہ آج اس دور میں اللہ نے جس کے گھر کو بچایا وہ صرف وہی گھر بچا ہوا میرے بھائی اور دوستوں, باقی کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے, کوئی بچ نہیں سکتا. بس خلاصہ یہ ہے دیوس نہ بنے, کیونکہ دیوس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ, 3 لوگوں پہ جنت حرام ہے. العاق, ماں باپ کا نافرمان, ایک وہ انسان جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, ایک وہ انسان جو ہمیشہ شراب پیتا ہے, اور ایک وہ انسان الدیوس الذی یقر فی اہل الخبث, وہ دیوس انسان جو اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی کو اور بری باتوں کو برداشت کر لیتا ہے. خود حاجی نمازی دیندار دنیا دار تاجر نوکری پیسہ کمانے والا بن کر گھر سے نکل جاتا ہے, اور پیچھے گھر والے کیا کرتے اس کی فکر نہیں لیتا, ان کے موبائل کو چیک نہیں کرتا, ان کے میسیجز کو چیک نہیں کرتا, ان کی دوستیوں کو چیک نہیں کرتا, کون سی عورتوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی یہ دیکھتا نہیں ہے, کہاں آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے اس کو پتہ نہیں کرتا, کس سے بات کر رہی ہے اس کی خبر نہیں رکھتا, کیسے کپڑے پہن رہی ہے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی, کیا دیکھ رہی ہے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی. ایسے دیوس پر اللہ کے نبی نے فرمایا جنت حرام ہے. یہ نہیں بننا ہے. کیا بننا ہے؟ اسلام نے کیا علاج دیا؟ سختی کریں آپ,
یہ علاج ہے عورتوں کا. اللہ کے نبی نے فرمایا علق الصوت حیث یراہ اہل البیت ان فانہ عدو لہم. اپنے گھروں میں اس جگہ پر جہاں گھر والوں کی نظر پڑتی ہو وہاں کوڑا لٹکاؤ، لٹکاؤ کوڑا. یہ ان کو ادب سکھائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم عورتوں کو پیٹتے ہو، ان کاموں میں چھوڑ دیتے ہو. پیٹو ایسی عورتوں کو، بربادی کے ساتھ روکو، سختی کے ساتھ روکو ان کو. اور پھر جن کی خبریں ان کے ساتھ ملے ان کو بھی مت چھوڑو. آج آخری بات، ہم نے دیکھا کچھ تو اس فرقہ پرستی نے اور اس تقلید کے ناسور نے، اندھی تقلید نے امت کو برباد کر رکھا ہے. واٹس ایپ پر لوگوں کے میسج آئے، صاحب ہم بالغ ہیں، ہمارا فلاں نکاح فلاں عمر میں ہوا تھا، اس وقت بالغ نہیں تھے، اب ہمارا صحیح نکاح ہوا ہے، مرضی سے نکاح کیا ہے. اور پھر مولویوں کے فتوے اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ ایسی عورتیں نکاح کر جاتی. اللہ کی قسم ہے ایسی عورتیں زانی اور بدکار ہے جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے. وہ نکاح ہوا باطل. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نکاح باطل ہے جو ولی کی اجازت کے بغیر، باپ بھائی کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے. اور باپ اور بھائی نہیں ہو تو قاضی اس کا ولی بنے گا. اسلام میں یہ 18-21 سال کی عمر کا کوئی حساب نہیں ہے کہ بالغ کب ہوتا ہے. ماں باپ نے اگر شادی 8 سال کی عمر میں کر دی، 9 کی عمر میں کر دی، تب بھی وہ نکاح کہلائے گا. اس کے بعد جو ہوگا وہ زنا ہوگا، حرام خوری ہوگی، بدکاری ہوگی. بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں ہوتا. ایسے لوگ جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، جوتے لگائے جائیں، ان کو روکا جائے ان کو سختی کے ساتھ، تاکہ کل دوسرے کی ہمت نہ ہو کسی کی بہن بیٹی کو بہلا پھسلا کر غلط کام کروانے کی. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک ہی علاج ہے، اسلامی قانون گھروں پہ لاگو کیجئے. صرف اسلام اس فتنے سے، اس برائی سے اور آپ کی اس بے عزتی سے آپ کو بچا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بچا سکتا. جتنے اسلامی قانون لاگو کیجئے اور چوکنے ہو کر اس فتنے کے دور میں خود کو اور گھر کو بچانے کی فکر کیجئے. آنکھیں بند کر کے دنیا دار بن کے مت پھریے، گھر میں نظر دوڑائیے، چوکنے رہیے، چیک کیجئے، معلومات کیجئے. جس طریقے سے غیر مردوں سے اپنی عورتوں کو بچانے کی فکر کرنا ہے، اسی طریقے سے سماج کی گھٹیا عورتوں سے بھی اپنی عورتوں کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ کئی بار عورتوں کو بھگا دیتی ہے غلط کاموں کے اندر. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے. اس فتنے کے دور میں ہماری عورتوں کا اللہ اصلاح فرمائے. ہماری عورتیں جو ہماری عزت ہے، ہماری ناک ہے، اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین دنیا میں آخرت میں اللہ رب العالمین ہر طرح کے شر سے بچائے اور فتنوں سے بچائے، اور اخیر میں اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.